الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اصل میں جسم اور روح کا جو ایک سلسلہ ہے وہ آپس میں منقطع ہوتا ہے، جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اگر تم انکار والی زندگی گزارو گے، اگر تم حقیقی زندگی سے منہ موڑے رکھو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو وہ لا بسائے. اگر وہ چاہے تو تمہیں یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لا بسائے. اگر چاہے مطلب ایسا ہوتا نہیں. ہم اپنے ان گھروں میں جو ہمارے آبائی گھر ہیں، جو وراثتی گھر ہیں، جو وراثتی ڈیرے ہیں، کبھی ان کی طرف خیال کریں کہ اس میں آپ سے پہلے کون مالک تھا اس کا. اگر خیال کریں گے تو شاید ایک نہیں، دو نہیں، کتنے پیچھے تک معلوم ہوگا کہ کبھی وہ مالک تھے اس کے. آج وہ کہاں ہیں؟ آج تم ہو تو سمجھ لو کہ کل تم نہیں ہوگے. لوگوں اس بات کو سمجھو، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. یعنی جو پہلے گئے اس کی چاہت میں چلے گئے، تمہاری باری آئے گی، وہ چاہے گا تمہیں لے جائے گا. آج تم ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب کریم کا انعام سمجھو جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہوئی ہے. وہ چاہے تمہیں اٹھا لے، تم روک نہیں سکتے. اعلان کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو یہ بات یاد رکھو کہ تم کس کس کی عبادت کرتے ہو. میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. تمہارے وڈیرے تھے، آج نہیں ہیں، کل تم نہیں ہوگے. وہ نہیں چاہتے تھے دنیا کو چھوڑنا، لیکن آج دنیا ان کی چھوڑ گئی انہیں. تم نہیں چاہتے، یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہوا ہے کہ تم کب تک رہنے والے ہو اللہ کے علم میں ہے، تمہیں پتہ نہیں. تم سمجھتے ہو کہ میں ہوں یہ میرا ڈیرا، میں ہوں یہ میرا گھر، یہ میرا کار کرنا، یہ میری فیکٹری، یہ میرا سلسلہ، میرا میرا میرا. کچھ بھی میرا نہیں.
تو ایک سانس نکلنے کی باری ختم. فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، یہ بات یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ثواب، ثواب کہتے ہیں کپڑے کو، اس کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہاں روئی بنی تھی، بیج لگا، پھر وہ پودا نکلا، کومپل نکلی، پودا بنا، پھر اس کے اوپر وہ ڈوڈا سا لگا، پھر اس میں سے روئی نکلی، روئی پھر آپ نے وہ کاتا پینجا سارا کچھ کر کے پھر اب وہ چلتے کپڑا بنا، اور کپڑے کے بعد یہ سلائی ہو گیا اور اب آپ نے پہن لیا، اس لیے ثواب کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کو اس کے منزل تک، آخری مقام تک پہنچا دینا، جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. من کان یرید ثواب الدنیا، یاد رکھو تم میں سے جو شخص بھی اس دنیا کے معاملے میں پورا پورا بدلہ چاہتا ہے، وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس دنیا کا بھی سارا بدلہ اور آخرت کا بھی اسی کے پاس ہے. یہ تھا وہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض. میں وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے پاس اس سارے معاملے کا بدلہ پورا پورا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. آپ دنیا چاہتے ہیں تو دنیا ملے گی، آخرت چاہتے ہیں تو آخرت ملے گی. ویسے یہ بات اکثر بزرگ کہا کرتے تھے کہ سن لو یہ بات، سمجھ لو اللہ کے بندو، دنیا بن گئی، آخرت خراب ہو گئی، تباہی ہے. دنیا تباہ ہو گئی، آخرت بن گئی تو کمال ہے، لیکن دنیا بھی ہوئی اور آخرت بھی، تو پھر تو کیا ہی بات ہے. یہ کیا ہی بات ضرور ہے، لیکن دنیا بنا لی، آخرت تباہ کر لی تو بیڑا غرق ہے. اللہ ہمیں دونوں معاملے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.